نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. معزز مشائخ و علماء کرام اور خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم یہاں جمع ہیں، اور اس نے مسلمانوں کو ہر 7ویں دن جمع ہونے کے لیے یوم الجمعہ عطا فرمایا ہے، اور یہ یوم الجمعہ اس کا شکر ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا ہے، اس لیے آج کے دن بہت سی برکتیں جمع ہو گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان برکات میں سے حصہ اور نصیب عطا فرمائے۔ آج کا موضوع بھی جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، قرآن مجید کی روشنی میں مسلمانوں کا مجاہدانہ کردار ہی رہے گا کہ اللہ پاک نے بندہ مومن کو کس طرح ہمتن جہاد بنا دیا ہے اور ہمتن انقلاب بنا دیا ہے۔ یہ زندگی مرد مومن کی زندگی دراصل اللہ جل مجدہ کے ساتھ ایک سودا ہے، یہ ایک تجارت ہے کہ بندہ آخرت کے عوض اپنی دنیا کو بیچ ڈالتا ہے
اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی رضا کے عوض اپنی جان کو بیچ ڈالتا ہے۔ جب یہ سودا اللہ کے ساتھ طے پا جاتا ہے تو وہ زندگی بندہ مومن کی زندگی بن جاتی، اور اس سے کم درجے کی زندگی جس میں یہ سودا نہ ہو، وہ زندگی تو ہے مگر بندہ مومن کی زندگی نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہنے کی زندگی ہے، حقیقت میں موت ہے، اور موت سے بھی بدتر ہے۔ اللہ رب العزت نے آج ہم قرآن مجید کے جس حصے کا بیان شروع کر رہے ہیں تسلسل کے ساتھ، یہ بھی سورہ بقرہ کا ہے، اور آیت نمبر 190 سے 195 تک کا حصہ میں نے تلاوت کیا، اور اگر وقت نے اجازت دی تو اس سے آگے بھی ایک دو مقامات سورہ بقرہ کے ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم آج لیں گے۔ ارشاد فرمایا گیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، فرمایا مومنو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو، ان لوگوں سے جنگ کرو اور جہاد کرو جو تمہارے ساتھ لڑتے اور جنگ کرتے۔ اب جو بات دیکھنے والی وہ یہ، آپ بے شمار مقامات پر ان 10 دنوں کے روزانہ کے درس میں انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ کتنی کثرت کے ساتھ اللہ پاک نے اپنے مومن بندوں کو ہمہ وقت مصروف جہاد رہنے کا حکم فرمایا۔ ان مقامات کو غور سے پڑھنے کے بعد یوں لگتا ہے جیسے قرآن سارا کا سارا اول سے آخر تک پیغام جہاد ہے اور پیغام انقلاب ہے، اور مومن کی ساری زندگی کیا صبح ہو کیا شام ہمتن جان کی بازی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مینا کے میدان میں کفار اور مشرکین کو اور سرزمین عرب کے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے قافلوں کو اسلام کی دعوت پیش فرمائی، آپ کا معمول تھا، مینا میں اس زمانے میں میلہ لگتا تھا، عربوں کا میلہ لگتا تھا، سالانہ میلہ، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مولا کا پیغام لے کے آئے تھے، اور چونکہ سودا ہو گیا تھا اپنی زندگی کا، اپنی محنتوں کا، اپنی صبحوں اور شاموں کا اللہ سے، سو یہ نہ دیکھتے کہ کسی مجلس میں جا رہا ہوں یا میلے میں جا رہا ہوں، اس کی بات جو پہنچانی ہے سو جاہلوں اور مشرکوں کے میلوں تک بھی جا جا کے پہنچائی، ورنہ کہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ستودہ صفات اور کہاں ان جاہلوں، کافروں اور مشرکوں کے میلے، یہ کوئی جوڑ نہیں بنتا، کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ اور خدا جانے ان میلوں میں وہ کیا کیا کرتے ہوں گے جو کافر و مشرک صحن کعبہ میں کعبے کا طواف کرتے ہوئے تالیاں بجاتے، سیٹیاں مارتے، ناچتے اور ننگے رقص کرتے، جن کی بےہودگی کا عالم حرم کعبہ میں یہ تھا، وہ مینا کے میلوں میں جو ان کا ثقافتی اور تجارتی میلہ تھا، وہاں خدا جانے کیا کیا نہ کرتے ہوں گے۔ کوئی تصور ذہن میں لائیں نا، اپنے میلوں میں کیا کرتے ہوں، مگر وہ جگہ ایسی جگہ اس قابل ہی نہ تھی
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے مجمع میں تشریف لے جائیں، مگر سودا جو ہو گیا تھا اس کا پیغام پہنچانا تھا. سو یہ بھی نہ دیکھتے کہ یہ جگہ ایسی ہے بھی کہ جہاں جائیں یا نہ جائیں، بس اس کا پیغام پہنچانا ہے. ان میلوں کو بھی غنیمت جانتے. ہر کوئی اپنے اپنے مقصد کی مجلس بپا کرتا اور آقا اللہ کا پیغام پہنچانے کی محفل بپا کرتے، اسلام کی دعوت دیتے. تو مینا میں 3 سال ایسا ہوتا رہا. پہلی بار مدینہ سے، جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا، کوئی 11-12 افراد کا قافلہ آیا اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر اسلام قبول کیا. اس پہلے قافلہ اسلام نے جا کر یہ نغمہ محبت الہی سرزمین یثرب، اس وقت یثرب تھی، اسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں نے مدینہ بنایا، اس سرزمین پر پہنچایا. لوگوں میں شوق پیدا ہو گیا. اگلے سال 70-80 کے قریب افراد کا ایک قافلہ مینا پہنچا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سننے کے لیے، دعوت سننے کے لیے. آپ نے انہیں بھی دعوت پیش کی. بات ان کے دل میں اتر گئی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. جب اسلام قبول کرنے لگے اور آپ کے دست اقدس میں اپنے ہاتھ دے کر بیعت اسلام کرنے لگے، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے جو ان کے ساتھ آئے تھے، حضرت عباس بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے اپنی قوم سے، اپنے قافلے والوں سے کہا، لوگو اسلام کی بیعت کر رہے ہو دست مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ سودا ہو رہا ہے. بیعت بے سے ہے، یعنی اس کو بیچنے کو بے کہتے، خریدنے کو بھی بے کہتے. بے اور شراء ایسے لفظ ہیں کہ دونوں میں بیچنے کا معنی بھی ہے اور خریدنے کا معنی. خرید و فروخت کو، سودے کو بے کہتے. اس سے ہے بیعتن، بیعت کرنا. تو بیعت کا مطلب کیا ہے؟ انسان کچھ بیچتا ہے، کچھ خریدتا ہے. جب اسلام کی بیعت ہوتی ہے تو بیچتا کیا ہے اور خریدتا کیا ہے؟ جان بیچتا ہے اور اس کے عوض مولا کی رضا خریدتا ہے. یہ سودا ہے. تو بیعت ایک سودا ہے. اس لیے میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب یہ کہہ دیا ہم نے اپنی جانوں کا سودا کر لیا. مگر کتنا بڑا دھوکہ ہے ہمارا کہ سودا کر کے بھی ہم اپنی جان اس کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا، لوگو تمہیں پتہ ہے یہ بیعت جو کر رہے ہو یہ ایک سودا ہے. اور کس چیز کا سودا ہے؟ پہلا وہ گروپ تھا نا، بڑا گروپ، ایک بڑا گروہ تھا جو اسلام قبول کر رہا تھا. وہ کہنے لگے یہ جانوں کا سودا ہو رہا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ خالی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے، یہ نہ سمجھنا کہ خالی چند کلمات ہی ہیں. نہیں، یہ جانوں کا، زندگیوں کا سودا ہو رہا ہے اور جینے مرنے کا سودا ہو رہا ہے. انکم تبایعونہ علی حرب الاحمر والاسود من الناس. تم جو بیعت کر رہے ہو یہ اس شے کی بیعت ہے کہ حلقہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد اس روئے زمین پر خواہ کوئی سرخ ہو یا سفید، اور سفید ہو یا سیاہ، جو کوئی اللہ کے دین کا دشمن ہوگا اور اللہ کے دین کو مٹانا چاہے گا، تم نہ اس کی طاقت دیکھو گے، نہ اس کا رنگ دیکھو گے، نہ اس کی نسل دیکھو گے، نہ اس کا قبیلہ دیکھو گے، نہ اپنی رشتہ داریاں دیکھو گے،
جو کوئی بھی ہوگا جو مولا کے دین کا دشمن ہوگا تم اس کے دشمن ہو جاؤ گے، جو اللہ کے دین کا دوست ہوگا تم اس کے دوست ہوگے، اور تمہاری تلواریں کبھی میان میں واپس نہیں جائیں گی۔ جہاں ظلم نظر آئے گا اس کا سر کچل دو گے، جہاں اسلام کی عداوت نظر آئے گی اس فتنے کو ختم کر دو گے۔ اگر زندگیاں اس مشکل کام میں ڈالنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ سے سودا کر لو اسلام کا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر یہ کام بعد میں نہ ہو سکے تو پہلے دیکھ بھال کر لو، یہ مشکل سودا ہے۔ اس پر تمام قافلے والے بیک زباں بولے، ہم نے اسلام قبول کرنے اور دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے تو دیکھ بھال کر کے کیا ہے، ہم جانوں کا سودا کر رہے۔ یہاں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب کوئی پہلی بار اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو اس کو نرم بات کرتے ہیں یا جان دینے کی بات کرتے ہیں؟ بولیے نا، کہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ ہم تو یہی کرتے ہیں نا، نرم ہلکی ہلکی بات کرتے ہیں کہیں بھاگ نہ جائے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یثرب سے آئے ہوئے قافلے کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں تو پہلی مجلس میں باتیں کیا ہو رہی؟ یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ تم اسلام کی بیعت کر رہے ہو، 5 وقت روزانہ نماز پڑھنی پڑے گی، سال میں جب ماہ رمضان آئے گا روزے بھی رکھنے پڑیں گے، زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، حج بھی کرنا ہوگا، حرام چھوڑنا ہوگا، حلال پہ زندگی گزارنی ہوگی۔ یہ باتیں بھی ہو سکتی تھی، اور صاف ظاہر ہے یہ دین کا حصہ تھی اور ہیں، اور یہ باتیں کی گئیں۔ مگر اس مجلس میں یہ بات نہیں ہوئی، بات جان دینے کی ہوئی۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ حکمت دین یہ معلوم ہوئی کہ پرکھنے کے لیے اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، نماز کسوٹی نہیں ہے، نماز کسوٹی نہیں ہے، روزہ حج زکوٰۃ یہ چوٹی کے درجے کی کسوٹی کہ اس کا ایمان کہاں تک جاتا ہے یہ نہیں، کیونکہ ہمارے جیسے کمزور ایمان کے لوگ بھی نمازیں تو پڑھ ہی لیتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی صحیح، دکھلاوے کی صحیح، مگر پڑھ ہی لیتے ہیں، قسطوں میں صحیح مگر زکوٰۃ دے ہی بیٹھتے ہیں، حج عمرہ ایک یا کئی بار کرنے چلے جاتے ہیں، حتی الوسع حرام ترک کرنے اور حلال پر عمل کرنے کا بھی کام تھوڑا زیادہ کر ہی لیتے ہیں، مگر اس سے ایمان کے اعلیٰ درجے کی پرکھ نہیں ہوتی۔ پرکھ یہاں آ کے ہوتی ہے کہ یہ بھائی ساری باتیں بجا، صرف اتنے سوال کا جواب دے دو کہ جب خدا اور خدا کا حبیب مصطفیٰ تقاضا کریں گے کہ میرا دین تم سے تمہاری جان مانگتا ہے، جان دو گے یا نہیں دو گے؟ بس اتنی بات بتا دو، دین جان مانگتا ہے، جان دو گے یا نہیں؟ جو یہاں تک آنے کو تیار ہو وہ ساتھ چل پڑے۔ یہ سب سے بڑی پرکھ تھی، اور سب سے اونچی پرکھ اس لیے بیان کر دی کہ جو جان کا سودا کر کے آ گیا ہے پھر نماز تو نہیں نہ چھوٹتی اس سے، جو جان تک دینے پر آ گیا ہے تو مال تو نہیں بچا کے رکھے گا۔ اب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے اعمال پہ عمل کرنا اس کے لیے مشکل نہیں جو جان بھی دینے کو تیار ہے۔ انہوں نے بیعت کر لی۔ یہ تو وہ بات تھی جو اس صحابی نے کی اپنے قافلے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، اس پر بیعت ہو گئی۔ اب جب بیعت ہو چکی، ایک بات اس مجلس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی یثرب والوں سے، بیعت ہو گئی، اب مسلمان ہو چکے۔ انہوں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ایک التجا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کیا؟ عرض کی ہماری خواہش ہے کہ آپ مدینہ آ جائیں۔ اس وقت تو یثرب تھا، کہ ہمارے یثرب آ جائیں۔ وہ دیکھتے تھے کہ مکہ کی سرزمین اور مکہ کا ماحول ناسازگار ہے، عداوتیں زیادہ ہیں، رکاوٹیں زیادہ ہیں، مشکلات ہیں، مصائب و آلام ہیں،
مزاحمتیں ہیں، سازشیں ہیں۔ 13 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ فرمائی ہے اور 300 سے 400 تک لوگ مسلمان ہوئے۔ 13 برس اور 3 سال کی قیدیں بھی گزری ہیں، پتھر بھی کھائے ہیں، تیر بھی کھائے ہیں، تانے بھی کھائے ہیں۔ وہ دیکھتے تھے کہ ماحول مشکلات بھرا ماحول ہے۔ عرض کیا حضور ہماری آرزو ہے ہمارے وطن آ جائیں اور اسلام کا مرکز ہمارے شہر کو بنا لیں۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات فرمائی ان سے، وہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک ہی بات کی، آقا نے فرمایا کہ میں آپ کے شہر آنے کو تو تیار ہوں، یہ جو یثرب مدینہ بنا، یثرب مدینہ بنا اور مدینہ پھر ہمارے سینے کی ٹھنڈک بنا، یہ سارا سودا مینا میں تیار ہوا۔ بنیاد اس کی بولیے مینا میں رکھی گئی، یہ قافلہ نہ ملتا، یہ دعوت نہ ہوتی اور آقا کی شرط وہ قبول نہ کرتے۔ شرط آگے آ رہی ہے، شرط قبول نہ کرتے تو بھائی یثرب یثرب ہی رہتا، اسے مدینہ کس نے بنانا تھا؟ مدینہ تو آقا کے قدموں نے بنا دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں آتا ہوں مگر ایک شرط ہے۔ کیا شرط؟ وہی بات، آسان کاموں کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا، ایک ہی شرط پیش فرمائی، فرمایا اگر مجھے لے جاؤ مدینہ اپنے شہر، تو بولے یہ بولو مشکل سودا ہے، مجھے لے جانا مشکل سودا ہے۔ آقا کیا مشکل ہے؟ فرمایا پھر میری خاطر جانیں دینی پڑیں گی، قبول ہے حدیث پاک کے لفظ، میری خاطر گردنیں دینی پڑیں گی، مال دینے پڑیں گے، خون اپنے بہانے پڑیں گے، یہ بوجھ اٹھا لو گے؟ اب دیکھ لو، اب یہاں کوئی یہ بھی سوال کر سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہمیں تو اتنا ہی بتایا گیا کہ شرک کو چھوڑنے اور توحید پر ایمان لانے کا نام اسلام ہے، اور نماز پڑھنا اور اللہ اللہ کرنا، حرام چھوڑنا، بت پرستی چھوڑنا، یہ اسلام ہے۔ ہم تو اسی تبلیغ کے لیے آپ کو لے جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں گردنیں کٹوانی پڑیں گی، جانیں دینی پڑیں گی، خون دینے پڑیں گے، مال قربان کرنے پڑیں گے، کیا ہونے والا ہے؟ سوال ہو سکتا ہے نا، کیا کیا جانے والا؟ اسلام کا راستہ کیا ہے؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ کہ پہلی مجلس میں ہی شرط پیش ہو رہی ہے، گردنیں کٹیں گی کٹواؤ گے؟ عرض کیا حضور کٹوائیں گے۔ مالوں کی قربانی دینا ہوگی دو گے؟ حضور دیں گے۔ اپنے خون بہاؤ گے؟ عزتیں لٹیں گی لٹواؤ گے؟ الغرض بہت کچھ دینا ہوگا مجھے لے جانے کے لیے، دو گے؟ انہوں نے جانوں کا سودا کر لیا اور حضور کو لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جائیں مدینہ والو، آپ کے بخت اور آپ کے نصیب پر جانوں کا سودا کر کے وہ حضور کو لے گئے۔ ہائے ہائے، اگر جانوں کا سودا نہ کرتے تو حضور کہاں جاتے؟ آپ نے تو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بالواسطہ در پردہ ایک قافلہ حبشہ بھی بھیجا تھا۔ پہلے ہجرت حبشہ ہوئی تھی تو وہ بھی جگہ امن کی حفاظت کی محسوس ہوئی تھی تو بھیجا تھا۔ یہ جان کا سودا نہ کرتے اور حبشہ کر لے، حبشہ والے کر لیتے تو کون جاتا یثرب؟ ہمارا مدینہ وہی حبشہ ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، مکہ جاتے طواف کر کے پھر حبشہ روانہ ہو جاتے، ہمارا مدینہ وہی ہوتا، جہاں محبوب کا ڈیرا وہی ہمارا مدینہ ہوتا۔ یثرب کی بات، اس کھجوروں والے شہر کی بات کون پوچھتا؟ اس کی تو بات بن گئی جب آقا تشریف لے آئے، آقا نے اس کو ڈیرا بنا لیا۔ مگر کیسے مدینہ بنا؟ جانوں کا سودا کر کے مدینہ بنا۔ عرض کیا حضور جانے کیا، جو کچھ لٹتا ہے لٹتا رہے، آپ آ جائیں، آپ کے حکم پر اور آپ کے دین پر سب کچھ لٹا دیں گے۔ بس جب ان کی اس دعوت کو دیکھا تو حضور علیہ السلام نے دعوت قبول فرما لی۔ اس کے بعد پھر امر الہی ہوا مدینہ کی ہجرت کا۔ اب جو بات، اب یہ سورہ بقرہ مدنی سورت، کون سی؟ مدنی سورت۔ آگے آل عمران آ رہی ہے، وہ بھی مدنی سورت۔
آگے النساء آ رہی ہے، وہ بھی مدنی صورت. بس مدینہ طیبہ ہجرت فرماتے ہی یہ صورتیں نازل ہونا شروع ہو گئیں. بس پہنچے تو یہ صورتیں اترنی شروع ہو گئیں. سودا چکے کر لیا تھا نا، اب پہنچتے ہی آیتیں اترنی شروع ہو گئیں. وقاتلوا فی سبیل اللہ، مینا میں سودا کر کے آئے ہو میرے مصطفیٰ سے، اب پھر سینہ سپر ہو جاؤ. اب باطل کو کچلنے کے لیے میدان کارزار میں اتر آؤ. اب دن رات کے آرام چھوڑ دو اور مجاہدانہ زندگی اپنا لو. اپنی پوری زندگی کو سراپا انقلاب بنا لو. حق کی خاطر باطل سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاؤ. خیر کی خاطر شر کو مٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ. نیکی کی خاطر بدی سے ٹکرانے، بدی کو مٹانے اور بدی کا نیست و نابود کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب حق کے لیے جانے دو، مال دو، عزتیں دو، اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھو جس وقت تک مصطفیٰ کا دین پورے عالم عرب کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک عظمت کے جھنڈے کے ساتھ لہرانے نہ لگ جائے. بس مدینہ طیبہ پہنچے تو جہاد کی آیتیں اترنا شروع ہو گئی. یہ انہی پیغامات میں سے ایک پیغام ہے، اللہ کی راہ میں لڑو، جہاد کرو. الذین یقاتلونکم، ان سے جو تم سے جنگ کا ارادہ رکھتے اور تم سے جنگ کرتے ہیں. اور آگے ایک تقوی کی بات فرما دی، تقوی کی. ولا تعتدوا، اور ہاں یاد رکھ لینا تمہارے لڑنے اور باطل کے لڑنے میں، حق والوں کا لڑنا، حق والوں کا بھی لڑنا ہے اور باطل کا بھی لڑنا ہے. فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. حق والے بھی لڑتے ہیں، باطل والے بھی لڑتے ہیں. حق والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور باطل والے طاغوتی راہ میں لڑتے ہیں، مفادات کے لیے لڑتے، حرص و ہوس میں لڑتے، نفسانیت کے لیے لڑتے. فرمایا تمہارے اور ان کے لڑنے میں اتنا فرق رہنا چاہیے، ولا تعتدوا، حد سے تجاوز نہ کرنا. لڑائی میں بھی زیادتی نہ ہو، لڑائی میں بھی زیادتی نہ ہو، حق سے تجاوز نہ ہو. زیادتی کب ہوتی ہے؟ جب لڑائی میں نفس داخل ہو جاتا ہے. بولیے، لڑائی میں جب نفس اور نفسانیت کا دخل ہوتا ہے تو زیادتی ہو جاتی ہے، انسان حد سے بڑھ جاتا ہے. اور فرمایا کہ حق کے لیے لڑو مگر اس میں نفس اور نفسانیت کو درمیان میں نہ آنے دو. نفس اور نفسانیت کو درمیان میں نہ، اس کو نکال دو، اس کو نکال دو. یہاں نفس اور نفسانیت کو نکال دو. ایک بات حضور داتا صاحب، داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن مجید نے تو بات کی نا کہ نفس اور نفسانیت کو درمیان سے نکال دو، یعنی اپنی ذاتی طلب اور حرص حق کی راہ میں لڑتے ہوئے درمیان میں نہ لاؤ. اگر ذاتی طلب، ذاتی حرص، ہوائے نفس، ذاتی خواہش، ذاتی مفاد اور ذاتی اناد کسی درجے میں بھی درمیان میں آ گیا تو وہ جنگ حق کی خاطر جنگ نہ رہے گی، تجاوز ہو جائے گا حد سے اور یہ باطل ہو جائے گا. ترک نفسانیت کی بات. اب یہاں ذوق کے لیے اور فہم مطلب کے لیے بھی ایک بات سمجھا دوں کہ ترک نفس اور ترک نفسانیت کے درجے، یہ تو ہے جنگ میں ترک نفسانیت. جنگ میں اللہ پاک نے تو درجے اونچے ان کو دیے ہیں جو ہر حال میں ترک نفسانیت کرتے، ہر حال میں ترک نفسانیت کرتے. اور نفسانیت میں کیا کیا آ جاتا ہے اس کی مثال ایک واقعہ سے دینا چاہتا ہوں. آپ اندازہ کر لیں گے کہ اپنی ذاتی طلب اور نفسانیت میں کیا کیا آ جاتا ہے. آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، راتوں کو دعائیں مانگیں گے تو اس حوالے سے بھی اس بات کو سمجھنا ضروری. 27ویں کی رات بھی مانگیں گے. نفسانیت میں کیا کیا داخل ہے ذرا دیکھیے. عرفاء اور اہل اللہ کے ہاں اس کا مطلب کیا ہے.
حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میرے شیخ یعنی حضور داتا صاحب کے پیر و مرشد فرماتے میرے شیخ مجھے ایک مرتبہ ایک جنگل میں لے گئے، اپنا ذاتی مشاہدہ اور واقعہ بیان کرتے۔ اس جنگل میں اولیاء اللہ کا اجتماع تھا، سبحان اللہ، اولیاء کرام کا اجتماع تھا، اور داتا صاحب کو ساتھ لے گئے۔ اس وقت وہ داتا نہیں بنے تھے، ابھی تو سفر پہ تھے، مرحلوں میں تھے۔ ساتھ لے گئے کہ آؤ بیٹے تمہیں ذرا نظارہ کراتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے شیخ مجھے ساتھ لے گئے۔ جب جنگل میں پہنچے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ اولیاء اللہ کے دو گروہ تھے۔ اوپر ایک تخت تھا ہوا میں بچھا ہوا، اور چونکہ اور کوئی دیکھنے والا نہ تھا غیر از اولیاء، اپنے اپنے ہی تھے سارے، تو مستی کے عالم میں کوئی تخت کے اوپر ہوا میں چل رہا تھا، کوئی تخت کے نیچے ہوا میں چل رہا تھا، اپنے کیف میں تھے، اور کرامات کا ظہور ہو رہا تھا اپنی مجلس میں۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میرے شیخ یعنی میرے پیر و مرشد نہ تخت کے اوپر ہوا میں چلنے والوں کی طرف دھیان کیا، اور نہ تخت کے نیچے ہوا میں چلنے والوں کی طرف دھیان کیا، کسی کی پرواہ نہ کی، وہ چلتے رہے، انہوں نے خاص توجہ کسی کی طرف نہیں دی۔ مطلب کیا ہوا کہ ان کی نگاہ میں یہ ہواؤں میں اڑنا چلنا کوئی اونچے مرتبے کی بات نہ تھی۔ میں دیکھتا رہا۔ فرماتے ہیں اچانک ایک جوان دیکھا، اس کی ٹوٹی ہوئی جوتی تھی، پھٹا ہوا لباس تھا، الجھے ہوئے بال، ننگے سر، جلسا ہوا بدن، لاغر، کمزور، اس کی عجیب حالت تھی۔ اس جوان کو آتے ہوئے دیکھا، فرماتے ہیں میرے شیخ کود کر اس کے سامنے پہنچ گئے، دوڑ کر اس کے سامنے جا پہنچے، اس کو ہاتھوں پر لے لیا اور انہیں بڑے بلند رتبہ پر بٹھا دیا، ادب کے ساتھ اس جوان کو بڑے بلند رتبہ پہ بٹھا دیا۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے پوچھا حضرت یہ جوان کس پایا کے بزرگ ہیں کہ ہواؤں میں اڑنے چلنے والوں، تخت کے اوپر بیٹھنے والوں پر بھی آپ نے دھیان نہ کیا، اور اس حالت میں خستہ حال میں اس جوان کو دیکھ کر آپ نے درجے پر بٹھایا اور اپنے آگے کر لیا اور اس کا ادب کرنے لگے؟ یہ کس پائے کا اور کس درجے کا بزرگ ہے؟ کس پائے کا بزرگ ہے؟ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے فرمایا بیٹے یہ اولیاء اللہ میں سے ایک ولی ہے، یہ جوان اولیاء اللہ میں سے ایک ولی ہے، اور رتبہ اس کا یہ ہے کہ یہ ولایت کا طلبگار نہیں، ولایت اس کی طلبگار ہے۔ میں آپ کو ترک نفس اور ترک نفسانیت کی بات سمجھا رہا ہوں۔ ولایت میں بھی درجات ہیں، ولایت میں بھی درجات ہیں۔ فرمایا یہ وہ ولی ہے کہ یہ ولایت کا طلبگار نہیں، ولایت اس کی طلبگار ہے، اس لیے چونکہ یہ ولایت کا طلبگار نہیں اس لیے اس کا میلان کرامات کی طرف نہیں، اس لیے کرامات کی طرف اس کا میلان، لوگ اڑتے پھریں اس کا دھیان ہی نہیں اڑنے کی طرف، نہ یہ کرامت کو چاہتا ہے نہ ولایت کو چاہتا ہے، یہ صرف مولا کو چاہتا ہے اور ولایت اس کو چاہتی ہے، اس درجے کا جوان ہے۔ تو جب نفس درمیان سے نکل جاتا اور نفسانیت درمیان سے نکل جاتی تو بس ترک نفسانیت انسان کو ولایت کا بھی مطلوب بنا دیتی، ولایت کا طالب نہیں بلکہ مطلوب بنا دیتی۔ قرآن مجید نے یہ درس دیا، مجاہدو اللہ کی راہ میں جہاد کرو، مگر یاد رکھ لو کہ جہاد کرتے ہوئے بھی نفس اور نفسانیت درمیان میں نہ آئے۔ جیسے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جہاد کے دوران، جنگ کے دوران
ایک کافر کو نیچے گرا کے قتل کرنے لگے، تلوار آپ کے ہاتھ میں. اس کافر نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا، آپ اتر آئے. وہ متعجب ہو کے کھڑا ہوا، پوچھنے لگا کہ میرا تو خیال تھا کہ میں نے تو بس اپنی بڑاس ہی نکالی تھی کہ اب مر تو جانا ہی اگلے لمحے، تو چلو اس وقت اور تو کچھ نہیں کر سکتا، یہی کر دوں، بچنے کا تو امکان نہیں. تو آپ تو مجھے اور زیادہ اذیت دے کر مارتے، آپ نے مجھے چھوڑ دیا. یہ بتاتا ہوں کہ ترک نفسانیت کیسے ہوتی ہے. سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھئی میرا تو مارنے کا ہی ارادہ تھا، اس لیے تمہیں گرایا تھا، مگر تیرے تھوکنے سے میرے نفس میں غصہ آ گیا. تیرے تھوکنے سے پہلے میں صرف اللہ کے لیے مار رہا تھا، تمہیں صرف اللہ کے لیے مار رہا تھا، اس میں میرے نفس کی کوئی حالت داخل نہ تھی. تیرے تھوکنے سے جب نفس میں غصہ آیا تو غصے سے مارنے کے ارادے میں اور ذرا جوش آ گیا کہ میرے منہ پہ تھوکتا ہے. نفس غصے میں آیا، مارنے کے ارادے میں جوش آ گیا، اور جب مارنے کے قتل کرنے کے ارادے میں جوش آیا تو میرے اخلاص میں ملاوٹ آ گئی. میں نے سمجھا کہ اب مارا تو صرف رب کے لیے نہ مارا، ساتھ نفس کے لیے بھی مارا، اس لیے اس موقع پر میں نے چھوڑ دیا کہ ہم جہاد اور قتال نفس کے لیے نہیں کرتے، فقط مولا کے لیے کرتے. ولا تعتدوا، درمیان میں نفس اور نفسانیت کو نہ لاؤ اور حد سے نہ بڑھو، تجاوز نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ پاک حد سے بڑھنے والوں اور زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اس کے بعد اب آگے ارشاد ہو رہا ہے وَاقْتُلُوهُمْ. مقصود قرآن مجید کا یہ مطالعہ ہے، یہ بات سمجھانی ہے کہ دیکھیے کہ ایک مجاہدانہ زندگی اور انقلابی زندگی اور دین حق کے لیے ہمہ وقت مستعد رہنا، جہاد کرتے رہنا اور مصطفی انقلاب کے لیے اپنا تن من دھن لٹانے، مرنے اور مار دینے کے لیے ہر وقت اپنی جان زندگی اللہ کے سپرد کیے رکھنا، اس کی رضا کے سپرد کیے رکھنا، یہی ایمان ہے. کیسے احکام؟ فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. اور دین حق کی سربلندی کتنی اونچی چیز ہے کہ کیسے کیسے احکام اس کے لیے آ رہے ہیں. ورنہ قتل کرنا اچھی بات، بولیے، قتل کرنے والے کی سزا جہنم ہے. ناحق قتل کرنے والے کی سزا جہنم ہے وہاں بھی قتل، تلوار سے مارا یا گولی سے مارا ہے وہاں بھی قتل، اور ہے یہاں بھی قتل. اس قتل کا صلہ جہنم، اس قتل کا صلہ جنت. عمل ظاہراً دونوں جگہ ایک ہے، مگر فرق کس شے نے کر دیا؟ وہ قتل ذات کے لیے تھا، یہ قتل اللہ کے دین کے لیے تھا. وہ قتل نفس کے لیے تھا، یہ قتل اللہ کے لیے ہے. وہاں بھی اس نے ہے جان کی بازی لگائی. جو کسی کو قتل کرنے آتا ہے تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہی آتا ہے نا. ممکن ہے مار دے یا مارا جائے، ہے وہاں بھی جان کی بازی، ہے یہاں بھی جان کی بازی، مگر وہ جان کی بازی اپنی جان کے لیے ہے اور یہ جان کی بازی دین کی جان کے لیے ہے کہ دین میں جان آ جائے، دین زندہ ہو جائے، اللہ کا دین سربلند ہو جائے، کفر اور باطل اور طاغوت مٹ جائے، اور جو حق میرے آقا لے کر مبعوث ہوئے تھے وہ سربلند ہو جائے. کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ اونچا ہو جائے. تو قتل جیسے فعل کو ایمان میں داخل کیا جا رہا ہے، اس کو جہاد قرار دیا جا رہا ہے. اور پھر فرمایا حیث ثقفتموہم، مجاہدو ان دشمنوں، دین کے دشمنوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو جہاں پاؤ جو تمہیں مٹانا چاہتے ہیں، جہاں پاؤ انہیں قتل کر ڈالو. قتال کا حکم آیا. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور جس وطن سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم بھی ان کو وہاں سے نکال دو. اب یہ بات توجہ طلب ہے. اگر ذاتی سطح پر کوئی آپ سے زیادتی کر لے، ذاتی سطح پر خاص اہم نقطہ ہے، کوئی شخص ذاتی سطح پر آپ سے زیادتی کر لے
تو اسلام کا بہتر حکم کیا ہے؟ انتقام لینا یا معاف کر دینا؟ بولیے، معاف کر دینا۔ یہ ہے ذات اور دین کا فرق۔ ذات اور دین کا فرق بہت اہم نقطہ ہے، اس میں پورے دین کا راز ہے اور پورے ایمان کا راز ہے۔ ذاتی سطح پہ کوئی زیادتی کر لے تو انتقام لینے کی اجازت ہے، انتقام کی اجازت ہے حد سے بڑے بغیر، مگر بہتر نہیں۔ بہتر کیا ہے؟ معاف کر دینا۔ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، وہ لوگ جو فراخی تنگی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اور زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں اور احسان کرتے ہیں، اللہ ایسوں سے پیار کرتا ہے۔ جو ذاتی سطح پہ زیادتی کریں ان کو معاف کر دینے والوں اور ان پر احسان کرنے والوں سے اللہ پیار کرتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ اسلام اور وہ قرآن جو ذاتی سطح پر کی گئی زیادتی کے حوالے سے انتقام کی بجائے معافی کا حکم دے رہا ہے اور معاف کرنے اور پھر بھی احسان کرنے کو ترجیح دے رہا ہے، اور اس پر اللہ کے پیار اور اللہ کی محبت کی بشارت سنا رہا ہے، وہی قرآن یہاں انتقام لینے کا حکم دے رہا ہے، انتقام کا حکم دے رہا ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، معافی کی تلقین کرنے والا اسلام، عفو درگزر اور نظر انداز کر دینے کی تعلیم دینے والا اسلام کہہ رہا ہے جہاں پاؤ قتل کر ڈالو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، جب تمہیں موقع ملے ان کو نکال دو، بدلہ لو، انتقام لو۔ انہوں نے تمہیں در بدر کیا، تم انہیں ملک بدر کر دو۔ انہوں نے تمہارے خلاف تلوار اٹھائی، تم ان کا سر کچل دو۔ انہوں نے تم پر ظلم کیا، تم انہیں نیست و نابود کر دو، ہرگز معاف نہ کرو۔ کیوں مولا؟ وہاں تو فرمایا تھا کہ جو معاف کرتے ہیں میں ان سے پیار کرتا ہوں، یہاں بھی معاف کرنے دیتے، یہاں بھی حکم آ جاتا ہے چلو انہوں نے ظلم کیا ہے تم معاف کر دو، انہوں نے تلوار اٹھائی ہے تم معاف کر دو، انہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا ہے تم معاف کر دو، یہاں معاف کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے وہ معافی اس خاطر تھی کہ اپنے نفس کی خاطر انتقام نہ لو، یہ نفس کی خاطر نہیں میرے دین کی خاطر ہے۔ وہاں تمہاری ذات کا مسئلہ تھا، یہاں میرے اور میرے حبیب کے دین کا مسئلہ ہے۔ جو تمہاری ذات پر ظلم کرے اس کو معاف کرنا اچھا ہے، اور جو دین مٹانا چاہے اس کو بچا دینا اچھا ہے۔ جو تمہارے اوپر ہاتھ اٹھائے، جو تمہارے اوپر ہاتھ اٹھائے اسے معاف کر دینا اچھا ہے، اور جو میرے دین پر ہاتھ اٹھائے اس ہاتھ کو کاٹ دینا اچھا ہے۔ اس لیے فرمایا کیوں؟ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، آگے اگلی آیت اسی آیت میں آ رہا کیوں؟ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہ باتیں بڑی گہری ہیں، ہم نے کبھی قرآن مجید سے اپنی زندگی کے لیے سبق لیا ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے تصورات گھڑ لیتے ہیں، اپنے تصورات، دنیا داری کے تصورات، اور ان تصورات کو دین پر غالب کر لیتے ہیں، دین کو دنیا داری کے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ ہم دین کو، بولیے، دنیا داری کے طریقے سے سمجھتے ہیں، اور قرآن دنیا کو دین کے طریقے سے سمجھا رہا ہے۔ ہمارا عمل کیا ہو گیا ہے؟ اگر ہماری ذات پر کوئی ادنا سا بھی ہاتھ اٹھائے اور ہمیں جانی یا مالی یا عزت و آبرو کا ذاتی سطح پہ تھوڑا سا بھی نقصان پہنچائے، اس کو تو ہم معاف نہیں کرتے مرتے دم تک۔ جو ہماری ذات پر زیادتی کرے اس کو تو معاف کرنے کے روادار نہیں، چھوڑتے نہیں، اور جو دین پر زیادتی کرے اس کے لیے کہتے ہیں جانے دو بھائی۔ جو دین پر زیادتی کرے اس کے لیے کہتے ہیں جانے دو بھائی، جھگڑا اچھا نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ہم کتنے بدل گئے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے اور قرآن نے کیا سمجھایا تھا، ہم کس راہ پہ چل پڑے۔
میں نے کل آپ کو بات بتائی، جب تک امت جہاد کی راہ پر رہی عزت کے ساتھ جیتی رہی، جب سے امت نے جہاد کا سبق چھوڑ دیا اس وقت سے ذلت اس کا مقدر بن گیا۔ یعنی اپنی ذات کے لیے انتقام لینے والا شخص دین ہی کے لیے انتقام کی بجائے معافی کی بات کرتا ہے۔ یہ ہمارا حال ہو گیا ہے، اور اکا دکا نہیں، الا ماشاءاللہ پورا معاشرہ اس ڈگر پہ چل پڑا ہے یا نہیں؟ پورا معاشرہ اس راہ پہ جا رہا ہے۔ قرآن مجید نے کہا والفتنہ تو اشد من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید جرم ہے۔ فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید جرم ہے۔ فتنہ سے مراد یہاں کیا ہے؟ دین سے برگشتہ کرنا، دین کے خلاف فتنہ پیدا کرنا۔ قتل کی بات اوپر آ گئی کہ کافر باطل طاغوتی لوگ اگر قتل کریں، مقاتلہ کریں، تم بھی قتال کرو، اور اس کے مقابلے میں فرمایا والفتنہ تو اشد من القتل۔ یہ بات بڑی توجہ طلب۔ فرمایا لوگوں سوچو کہ جو تمہارے خلاف قتال کریں، قتل کریں، ان کے لیے تو حکم ہے کہ تم بھی قتال کرو، مت چھوڑو، قتال کرو۔ تو جب قتل کے مقابلے میں قتل ہے تو فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے۔ قرآن کہہ رہا فتنہ تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فتنہ سے مراد قتل نہیں، فتنہ سے مراد قتل نہیں، کوئی قتل سے بھی بڑی شے ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسلام اور دین سے برگشتہ کرنا، قوم کو، امت کو، نسل کو دین سے برگشتہ کرنا، دین کی راہ سے بیزار کرنا، ذہنی طور پر، عملی طور پر دین کی راہ سے ہٹا دینا، ایسی سازش کرنا، ایسے داؤ کرنا، ایسے حالات پیدا کر دینا کہ نوجوان نسل اور پوری کی پوری قوم رفتہ رفتہ دین سے برگشتہ ہو جائے، گمراہ ہو جائے، دین کو چھوڑ دے۔ ایمان سے کہیے اللہ کے گھر میں ہم سب بیٹھے ہیں، کیا آج کے حالات جو ہو چکے ہیں اور حکومتیں جو کچھ کر رہی ہیں، کیا اس سے بڑی برگشتگی بھی دین سے کچھ اور ہوگی؟ کہ آج قومیں، نسلیں، مسلمان اور نوجوان، کیا وہ ماحول نہیں پیدا کیا جا رہا جان بوجھ کر جس سے ہم لوگ دین سے برگشتہ ہو جائیں؟ جی، دین کی حمیت ہماری رگ و ریشے سے نکالی جا رہی ہے۔ یعنی میں ایک ادنا سی مثال دیتا ہوں، بڑی چھوٹی سی، اور اس پر ہزاروں لاکھوں مثالیں اس سے بڑی اور بھی ہوں گی، ہزاروں لاکھوں، صرف سمجھانے کے لیے۔ رمضان المبارک میں چونکہ سحری اور افطاری کے لیے مقرر وقت پہ گھر بیٹھنا ہوتا تھا، آگے پیچھے ٹی وی دیکھنے کا موقع نہیں ملتا، کبھی دیکھا نہیں، اتفاق نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک میں ٹی وی چلتا ہے سحری کے وقت بھی، مذہبی پروگرام آتے ہیں افطاری کے وقت بھی، تو عین اس وقت میں 20 دن گھر میں دیکھتا رہا۔ الامان الحفیظ، اللہ پاک معاف کر دے۔ ایک دن میں تو نہیں پہچانتا تھا، مجھے بعضوں نے بتایا کہ کوئی ڈرامے کا یا فلموں کا اداکار درس قرآن دینے ٹی وی پر آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے یہ بات باہر دفتر میں آ کے اپنے احباب ملے، ان سے ذکر کی، وہ ہنس پڑے، انہوں نے کہا جی یہ بات درست ہے، ہم نے دیکھا، مگر کہنے لگے کہ اس سے بھی عجیب، اس سے اگلے دن یا 2-4 دن پہلے ایک گلوکار ہے، گانا گاتا ہے، اس کا نام بھی مجھے پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، میں اس لیے لینا نہیں چاہتا، نام کسی کا لینا مقصود نہیں ہے، درد دل سنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے دن وہ گلوکار درس قرآن دینے کے لیے ٹی وی پر تھا۔ اچھا، اس سے اگلا دن آیا، کوئی چند دن گزرے، یہی شام کا وقت تھا افطاری کا، غالباً جمعہ کا دن تھا، میں یوں ہی گھر میں اندر آیا تو ایک عورت ٹی وی پہ خطاب کر رہی ہے۔ میں رک گیا ذرا دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا، تو اوپر لکھا ہوا فہم القرآن۔ میں نے بچوں سے پوچھا یہ، انہوں نے کہا جی یہ فہم القرآن میں درس قرآن دینے آتی۔ اگلی ایک شام کو دیکھا، ایک لمبی لمبی مونچھوں والا ایک شخص عجیب سی وضع کرتا، وہ قرآن کا درس دے رہا ہے، سامنے کاغذ لکھ کے رکھا ہوا ہے، دیکھ دیکھ کے پڑھتا ہے،
یہ میں نے دیکھا. اور ایک پیرا جب اس نے پڑھ لیا تو پیرا پڑھنے کے بعد وہ نگاہ اٹھا کر سامعین اور ناظرین کی طرف تھوڑی دیر کے لیے دیکھتا تھا تاکہ رابطہ بھی قائم رہے. اس کے بعد دوبارہ جو نگاہ نیچے کی اگلا پیرا پڑھنے کے لیے تو پیرا بھول گیا, وہ پڑھا ہوا پیرا دوبارہ شروع کر دیا اور پھر جاری رکھا بھی تاکہ ٹوٹ نہ جائے. 20 دن یہ تماشے دیکھتے رہے. اکا دکا دن کوئی سوجھ بوجھ والے آدمی آئے ہوں گے, کثرت کے ساتھ یہ دیکھے. میں یہ کیوں کیا جا رہا ہے میں اس کی پوری تہ کو سمجھتا تھا, اور ہر وہ ذی شعور شخص سمجھ سکتا ہے جس کو اللہ سمجھنے کی توفیق دے. جس کو نہ دے اس کا معاملہ جدا ہے. جو سمجھنا چاہے اس کی سمجھ میں آ سکتا کہ کراچی سے پشاور تک اہل علم مر نہیں گئے, اہل علم مر نہیں گئے. ہم اہل علم نہ صحیح, ہمیں چھوڑ دیں, ہمیں دین کی خبر نہ صحیح, مگر ہم سے کئی اچھے تو ہیں. ہم نہ اپنی بات نہیں کرتے, بھول جائیے. اور بڑے علماء ہیں, حدیثیں پڑھانے والے ہیں, تفسیر کرنے والے ہیں, علماء ہیں, محقق ہیں. یہ طبقہ ختم نہیں ہو گیا, مگر ان ساروں کو ایک طرف رکھ کر ایسے لوگوں کے ذریعے مذہبی خطاب اور قرآن کے درس کیوں دلوائے جا رہے ہیں؟ وہ سمجھ میں آتی ہے بات؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ سمجھ میں بتا دیتا ہوں. یہ بات جو سمجھ میں آتی تھی وہ مجھے بچوں نے پتہ نہیں اخبار جہاں یا کون سا رسالہ تھا, بیٹے کون سا رسالہ تھا وہ جس میں وہ آیا مذہبی پروگرام اچھے نہیں ہیں, کوئی رسالہ جنگ اخبار کا, غالباً جمعہ میگزین تھا, یا کوئی بچوں نے بتایا کہ اس میں باقاعدہ جو قارئین ہوتے ہیں اخبارات کے ان کی طرف سے تبصرے آتے ہیں پروگراموں پر. اس میں لکھا ہوا تھا مذہبی پروگراموں کے بارے میں کہ اس کے سننے کا شوق ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ تبصرہ تھا کہ یہ پروگرام اچھے نہیں ہیں, لوگ اچھے نہیں ہیں, لوگ اس کو نہیں سنتے شوق سے, اس کی تعداد کم ہو رہی ہے. یہ وہ مقصود ہے جس کی طرف اس قوم کو لے جایا جا رہا ہے تاکہ لوگ رفتہ رفتہ ایسے لوگوں کو ٹی وی پر پیش کیا جائے تاکہ نوجوان نسل ان کا مذاق اڑائے, اور پھر ان کا نہیں, رفتہ رفتہ درس قرآن کا مذاق اڑے, پھر دین کا مذاق اڑے, پھر اسلام کا مذاق اڑے. لوگ پروگراموں کو دیکھنا کم کرتے چلے جائیں, پھر اخباروں میں تبصرے آئیں, رسالوں میں تبصرے آئیں, اور یہ کیلکولیشن ہو کہ اتنے % مشکل سے دینی پروگرام دیکھا جاتا ہے. لوگ نہیں دیکھتے, اور کیا دیکھتے ہیں اس کی جگہ؟ ڈرامے اتنا % دیکھے جاتے ہیں, فلمیں اتنی % دیکھی جاتی ہیں, موسیقی اور رقص کے پروگرام اتنے % دیکھے جاتے ہیں, اور دینی پروگراموں کو تو مشکل سے 1% لوگ دیکھتے ہیں. اس لیے دینی پروگرام قوم زیادہ پسند نہیں کرتی. رفتہ رفتہ سلو پوائزننگ, رفتہ رفتہ زہر دے کر اس قوم کو دین سے برکشتہ کیا جا رہا ہے, ذہنی طور پہ دین سے دور کیا جا رہا ہے. آنے والی آقائے دو جہاں کی امت کے جوانوں کو اور تاجدار کائنات کی امت کے بچوں کو جوان ہونے سے پہلے دین کا باغی کیا جا رہا ہے, دین سے بیزار کیا جا رہا ہے. آقا گنبد خضرا سے توجہ کیجئے, آپ کی امت کے خلاف بڑی سازش ہو رہی ہے, دین کے خلاف بڑی سازش ہو رہی ہے. دین کو گالی دینے کی ضرورت نہیں, دین کو گالی دینے کی ضرورت نہیں, دین کو برا بھلا کہنے کی ضرورت بولیے نہیں. دین کے نعرے لگاتے جاؤ, اسلام کے واز کرتے جاؤ, اسلام کے نعرے لگاتے جاؤ, اسلام کے نام رکھتے جاؤ, اسلام کے نام پر پروگرام دو, مگر ایسے دو کہ قوم دیکھنا پسند نہ کرے. اور وہ وقت آ جائے کہ حکمران کہیں ہم کیا کریں جی, قوم اسلام کو پسند نہیں کرتی, قوم دینی پروگرام دیکھنا ہی نہیں چاہتی. یہ دیکھیے اتنے خط آئے ہیں, قوم درس سننا ہی نہیں چاہتی. قوم کو اس دوراہے پر لا کر کھڑا کرنا, یہ قوم وہی ہے, یہ قوم وہی ہے جس نے نظام مصطفیٰ کے نام پر اپنے ننگے سینوں پر لاہور کی شاہراہوں پر گولیاں کھائی تھی, جس نے ختم نبوت کے نام پر اپنی جانیں قربان کر دی تھی, جس نے لا الہ الا اللہ کے نام پر عزتیں لٹا دی تھی, اپنے خون کے درجہ بہا دیے تھے, وطن چھوڑ دیے تھے, تجارت چھوڑ دی تھی, اور ہند چھوڑ کر پاکستان آباد کر دیا تھا. ہائے دین سے
بے وفائی، دین سے بے وفائی میرے آقا کی امت کے جوانوں میں نہیں ہے۔ یہ 1,500-2,000 لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، دین سے محبت ہے تو بیٹھے ہیں، اور کثرت کے ساتھ جوان بیٹھے ہیں، اور کثرت کے ساتھ جوان بیٹھے۔ آپ اعتکاف کے حجروں میں جا کے دیکھ لیں، زیادہ اکثریت جوانوں کی ہے۔ قربان جاؤں، آقا کی امت کے جوانوں پر تمہاری جوانیوں کو برباد کیا جا رہا ہے، تمہاری جوانیوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ اے قوم، کب خواب غفلت سے بیدار ہوگی؟ کب سمجھ میں آئے گی بات؟ دین کے خلاف بہت بڑی سازش ہو رہی ہے۔ نہ گالی دینے کی ضرورت، نہ برا بھلا کہنے کی ضرورت، خود بخود کام ہو جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں موسیقی کے بڑے بڑے پروگرام دو، فلمیں دکھاؤ، ناچ گانے دکھاؤ، نفس خوش ہو تاکہ قوم کا ایک ذہن بن جائے، رجحان بن جائے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ لوگوں، قتل تو قتل تھا، والفتنۃ اشد من القتل، اور دین سے بے برگشتہ کر دینا، اور دین سے بیزار کر دینا، اور دین کی راہ سے ہٹا کر گمراہ کر دینا، یہ قتل کرنے سے بھی بڑا جرم ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا نے فرمایا کہ جب امانتیں ضائع ہونے لگیں، امانتیں ضائع ہونے لگیں تو لوگوں قیامت کا انتظار کرنا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، امانتیں ضائع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا، جب نااہل لوگوں کو حکومت دے دی جائے گی، نااہل لوگوں کو منصب دے دیے جائیں گے، نااہل لوگوں کے سپرد امر، قوم کے امر، امور، سلطنت کے امور کر دیے جائیں گے، تو سمجھو کہ امانتیں ضائع ہونے کا وقت آ گیا۔ آج پورا عالم اسلام اس قسم پرسی میں ہے، آج پوری امت مسلمہ اس خستہ حالی میں ہے، اور اتنی خستہ حالی کہ الجزائر میں لوگوں نے جانیں دے دیں اور اسلام کی منزل تک پہنچے، مگر ابھی کرسی پہ نہیں بیٹھے، مارشاء اللہ کے ذریعے ان کو بھی ہٹا دیا گیا۔ اسلام کے خلاف، آقا آپ کے دین کے خلاف بڑی سازش ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، فرمایا کہ ان کو مسجد حرام کے قریب ان سے جنگ نہ کرو، یعنی شہر مکہ میں مسجد حرام کے قریب جنگ نہ کرو، حتیٰ یقاتلوکم فی، ہاں اگر حتیٰ کہ وہ خود تم سے جنگ نہ کرے، فإن قاتلوکم، اور اگر وہ شہر مکہ اور میرے گھر، اللہ نے فرمایا کعبے کے نزدیک بھی جنگ پر وہ آ جائیں تو پھر اس کے بعد اجازت ہے تم بھی جنگ کرو، فقتلوہم، پھر نہ چھوڑو۔ کذالک جزاء الکافرین، اور یہی کافروں کی جزا ہے۔ فإن انتہوا فإن اللہ غفور الرحیم، اگر وہ باز آ جائیں کس چیز سے؟ دو چیزوں سے، قتل اور فتنہ۔ بولیے، دو چیزوں سے، کس سے؟ قتل سے، اور قتل تو قتل ہوا، قتل تو، اور فتنہ کیا ہے؟ یاد رکھ، دین سے برگشتہ کرنا، کیا؟ دین سے پھیرنا، دین کی راہ سے ہٹانا، گمراہ کرنا، یہ فتنہ ہے۔ فرمایا دونوں باتوں سے باز آ جائیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ معاف کرنے والا ہے، پھر جنگ نہ کرو۔ آگے پھر آیت نمبر 193 میں دیکھو اللہ کیسے اپنے بندے کو مومن کے روپ میں کیسے دیکھتا ہے، اور ہم کیا ہو گئے۔ فرمایا وقاتلوہم، پھر فرما دیا اور قتال کرو، جہاد کرو، جنگ کرو، حتی لا تکون فتنۃ، حتیٰ کہ فتنہ یعنی دین سے برگشتگی، دین سے بے رہروی، دین کے خلاف سازشیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا عمل ختم ہو جائے۔ جہاد کرو، قاتلوکم کے کئی معنی آ جاتے، جہاد کرو، کھڑے ہو جاؤ، اپنے تن من دھن کی بازی لگا دو،
جانیں قربان کرنی پڑے کر دو، اور کب تک کرتے رہو؟ حتی لا تکون فتنۃ، حتیٰ کہ فتنہ مٹ جائے، فتنہ مٹ جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور سارا نظام زندگی اللہ کے لیے خاص ہو جائے، ملک کا پورا نظام اور نظام زندگی اللہ کے تابع ہو جائے، دین کا نفاذ ہو جائے، اس وقت تک جہاد جاری رکھو۔ ضمناً جملہ معترضہ کے طور پر، یہ موضوع میں داخل نہیں بات، مگر ضمناً آ گئی، دو جملے ہیں سمجھا دوں کہ الجزائر میں لوگوں نے جانیں دے دیں اور اسلام کی منزل تک پہنچے، مگر ابھی کرسی پہ نہیں بیٹھے، مارشاء اللہ کے ذریعے ان کو بھی ہٹا دیا گیا۔ اسلام کے خلاف، آقا آپ کے دین کے خلاف بڑی سازش ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، فرمایا کہ ان کو مسجد حرام کے قریب ان سے جنگ نہ کرو، یعنی شہر مکہ میں مسجد حرام کے قریب جنگ نہ کرو، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، ہاں اگر حتیٰ کہ وہ خود تم سے جنگ نہ کرے، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اور اگر وہ شہر مکہ اور میرے گھر، اللہ نے فرمایا کعبے کے نزدیک بھی جنگ پر وہ آ جائیں تو پھر اس کے بعد اجازت ہے تم بھی جنگ کرو، فَاقْتُلُوهُمْ، پھر نہ چھوڑو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی کافروں کی جزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ باز آ جائیں کس چیز سے؟ دو چیزوں سے، قتل اور فتنہ۔ بولیے دو چیزوں سے، کس سے؟ قتل سے، اور قتل تو قتل ہوا، قتل تو، اور فتنہ کیا ہے؟ یاد رکھ، دین سے برگشتہ کرنا، کیا؟ دین سے پھیرنا، دین کی راہ سے ہٹانا، گمراہ کرنا، یہ فتنہ ہے۔ فرمایا دونوں باتوں سے باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ معاف کرنے والا ہے، پھر جنگ نہ کرو۔ آگے پھر آیت نمبر 193 میں دیکھو اللہ کیسے اپنے بندے کو مومن کے روپ میں کیسے دیکھتا ہے، اور ہم کیا ہو گئے۔ فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ، پھر فرما دیا اور قتال کرو، جہاد کرو، جنگ کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، حتیٰ کہ فتنہ یعنی دین سے برگشتگی، دین سے بے رہروی، دین کے خلاف سازشیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا عمل ختم ہو جائے۔ جہاد کرو، قاتلوکم کے کئی معنی آ جاتے، جہاد کرو، کھڑے ہو جاؤ، اپنے تن من دھن کی بازی لگا دو، جانیں قربان کرنی پڑے کر دو، اور کب تک کرتے رہو؟ حتی لا تکون فتنۃ، حتیٰ کہ فتنہ مٹ جائے، فتنہ مٹ جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور سارا نظام زندگی اللہ کے لیے خاص ہو جائے، ملک کا پورا نظام اور نظام زندگی اللہ کے تابع ہو جائے، دین کا نفاذ ہو جائے، اس وقت تک جہاد جاری رکھو۔ ضمناً جملہ معترضہ کے طور پر، یہ موضوع میں داخل نہیں بات، مگر ضمناً آ گئی، دو جملے ہیں سمجھا دوں اس آیت کریمہ کے۔ تین رنگوں والا جب جھنڈا منتخب کیا، سرخ، سفید اور سبز، یہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس آیت کریمہ سے اس جھنڈے کے رنگ نکالے تھے، بتانا یہ چاہتا ہوں، اس آیت کریمہ سے اس جھنڈے کے تین رنگ اس ترتیب سے نکالے تھے، اور حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیے، اور آپ نے اس کی تائید فرما دی۔ پہلا رنگ اترا، اوپر والا کون سا؟ سرخ، یہ نکلا وقاتلوہم، اور ان سے جنگ کرو، قتال کرو، جہاد کرو، انقلابی جد و جہد اور جان کی بازی لگا دینا۔ اس کی علامت سرخ رنگ کو بنایا، اس کی علامت سرخ رنگ بنا۔ حتی لا تکون فتنۃ، حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے اور امن آ جائے، فتنہ ختم ہو جائے اور امن آ جائے۔ اس فتنہ کے ختم ہونے اور امن کے آ جانے کی علامت سفید رنگ کو بنایا۔
وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اور نظام زندگی سارا اللہ کا ہو جائے. یہ دین اسلام، اس کی علامت سبز رنگ کو بنائے. بعض لوگ کہتے تھے جی سبز رنگ اوپر ہونا چاہیے تھا اور نیچے. یہ ترتیب اس آیت کریمہ کی ترتیب تھی. پہلے جہاد، یہ خون کی علامت ہے، خون دینے کی علامت. خون بہانے کی بات نہیں کر رہے، خون اپنا خون دینے کی اللہ کی راہ میں، سرخ. پھر امن سفید، اور پھر اسلام سبز. قرآن مجید نے کہا فَإِنِ انتَهَوْا، تو اس سے مقصد جہاد کا معلوم ہوا کہ جہاد کا مقصد نہ ذاتی نفسانیت ہو، نہ ذاتی غرض ہو، نہ کرسی کی طلب ہو، نہ کوئی مفاد ہو، نہ اناد، بلکہ جہاد کا مقصد فتنہ کو مٹانا اور اللہ کے دین کو لانا، اللہ کے دین کو نافذ کرنا، غلبہ دین حق. یہ مقصد جہاد ہونا چاہیے. فَإِنِ انتَهَوْا، بس اگر وہ فتنے سے باز آ جائیں اور دین اسلام کا غلبہ قبول کر لیں اور دین کے خلاف سازشیں ختم کر دیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر ان پر زیادتی نہ کرو، سختی نہ کرو. سختی صرف ظالموں پر کی جاتی ہے. قرآن نے کہا سختی صرف ظالموں پر کی جاتی. پھر فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، اور حرمت والے مہینے کا بدل حرمت والا مہینہ ہے. یعنی ادب کا بدل ادب، ادب کا بدل ادب. والحرمات قصاص، اور جو اللہ کے شاعر کی بے حرمتی کرے اس کا بدلہ لو. اللہ کے شاعر کی جو بے حرمتی کرے، قصاص، اس کا بدلہ لو. یعنی ادب کی جزا ادب، اور بے ادبی کی سزا انتقام. بے ادبی کی سزا انتقام. ایک بہت بڑا قیمتی اصول اللہ پاک نے عطا کر دیا. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، فرمایا پس جو کوئی تمہارے اوپر زیادتی کرے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تم بھی اس پر زیادتی کرو. یہ قرآن مجید کی تعلیم سن لیں. وہی قرآن ذاتی سطح پر کوئی زیادتی کرے تو فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، معاف کر دو. ذاتی سطح پر زیادتی کو معاف کر دے. اور یہاں فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو کوئی تمہارے اوپر زیادتی کرے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو تم بھی جواب میں اس پر زیادتی کرو، مگر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے کی تھی. ذاتی سطح پر وہی بات دہرائی جا رہی ہے، معافی کا حکم. اور اگر کوئی دین کی سطح پر زیادتی کرے تو مت چھوڑو، گرفت کر لو. دین کی سطح پر زیادتی کرنے والوں کے لیے معافی نہیں ہے، گرفت کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ حد سے نہ بڑھو اور نفسانیت درمیان میں نہ آئے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اور پرہیزگاری یہی ہے، جو کو اللہ کے ذریعے جان دے گا تو پرہیزگاری بنے گی. اور جو دین پر زیادتی کرنے والوں کو خوشی سے برداشت کرتا رہے گا وہ پرہیزگار نہیں ہوگا اور اللہ کا ساتھ بھی نہیں ملے گا. فرمایا وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرو. اب تک جان خرچ کرنے کا حکم تھا. اب تک کیا تھا؟ جان کی بازی لگاؤ اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے جانے دو. اب فرمایا وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب اللہ کی راہ میں مال دو. دو ہی چیزیں ہیں، جان اور مال. جان بھی اس نے مانگ لی اور مال بھی مانگ لیا. اب مال دو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنی جانوں کو تباہی اور ہلاکت میں مت ڈالو. اپنی جانوں کو تباہی اور ہلاکت میں مت ڈالو. مطلب کیا؟ کہ اگر تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کتراؤ گے تو تمہارے اوپر تباہی اور ہلاکت مسلط ہو جائے گی. جو قوم اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے گھبراتے ہیں، کتراتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جی کھول کھول کر مال خرچ نہیں کرتے، فرمایا ان پر ہلاکت اور تباہی مسلط ہوتی. وہ خود اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالتے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہوں، اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوں، غازی ہوں،
اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کر رہے ہوں ان پر مال خرچ کرنا اور ان کی جد و جہد کو کامیاب بنانے کے لیے انہیں مالی معاونت دینا، ان پر مال خرچ کرنا قوم کی امانت اور قوم کا بچاؤ اور قوم کی حفاظت ہے، اور ان پر مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا قوم کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے۔ وَأَحْسِنُوا، فرمایا یہ نیکی ہے، دولت مندو یہ نیکی کیا کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ اس نیکی کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اوپر ارشاد ہوا آیت نمبر 204 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، آیت نمبر 204 سورہ بقرہ۔ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جان لو، کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ دنیا دار ایسے ہیں جن کی وہ دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید لفظاً لفظاً سمجھا رہا ہوں۔ کچھ لوگ دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں، قولہ فی الحیات الدنیا، چرب زبانی کرتے ہیں، جھوٹے سچے وعدے کرتے ہیں، اپنی دنیاوی اسباب ذرائع کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی دنیاوی پوزیشن، دنیاوی باتیں، دنیاوی وعدے، دنیاوی دھوکے، چرب زبانیاں، عیاریاں، مکاریاں یہ ایسی دکھاتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، کہ لوگ ان کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے قرآن آج کے حالات میں امت کو راستہ دکھانے کے لیے نازل ہوا ہے، اور یہی قرآن کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ 1400 سال پہلے جب قرآن اترا تو یوں لگتا تھا آج ہی کے حالات کے لیے اترا، آج پڑھو تو یوں لگتا ہے کہ آج کے لیے اترا، اور ہزارہ سال بعد نسلیں پڑھیں گی زمانہ بدل چکا ہوگا، یوں لگے گا کہ آج کے لیے اترا۔ فرمایا دنیا دار لوگ دنیاوی چرب زبانی اور دنیاوی مال و دولت کے سہارے اور دنیاوی طور طریقوں سے ایسی باتیں کریں گے کہ لوگ ان کے چکر میں آ جائیں گے، اور لوگوں کو ان کی بات اچھی لگے گی اور لوگ ان پر اعتماد کر بیٹھیں گے۔ جب قرآن نے بات کھول کے بتا دی، مجھے اس کی کوئی وضاحت کرنے کی حاجت، اس سے زیادہ وضاحت کیا ہو جو قرآن نے خود کر دی۔ قرآن مجید نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دنیا داری کی باتیں اور طور طریقے لوگوں کو بھا لیں گے، دھوکے میں ڈال دیں گے، لوگ ان پر اعتماد کر بیٹھیں گے، انہیں سچا سمجھنے لگیں گے، مخلص سمجھ لیں گے، وہ مخلص نہ ہوں گے، یہ سب دنیا داری کے اثر اور جادو ہوں گے، دنیا داری کے اثر اور جادو ہوں گے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور فرمایا پھر ظلم یہ کہ وہ اللہ کی قسمیں بھی کھائیں گے، اللہ وہ گواہ بنائیں گے، وعدے کریں گے، قسمیں کھائیں گے، اللہ وہ گواہ بنا کر کہ ہم جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، ہم اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اسلام لانا چاہتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تمہاری بھلائی کے لیے آئے، اللہ کی قسمیں کھا کھا کر یقین دلائیں گے۔ اور قرآن مجید نے کہا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، سن لو ایسے لوگ بڑے منافق، جھگڑالو اور دین کے دشمن ہوں گے۔ یہ قرآن ہے، ایسے منافق بڑے جھگڑالو دین کے دشمن ہوں گے، حق کو شدید ترین دشمن ہوں گے حق کے۔ اور فرمایا وَإِذَا تَوَلَّىٰ، جب وہ تم سے پیٹھ پھیر کے چلے جائیں گے وہ لوگ، اور جو چلا جائے گا وہ شخص اور اپنی بات اپنے چکر سے تمہیں منوا لے گا تم سے اور تمہارا اعتماد لے لے گا اور چلا جائے گا، تو پھر سن لو کہ ایسے لوگوں پر اعتماد کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ 3 نتیجے ہوں گے ایسے لوگوں پر اعتماد کرنے کا، 3 نتیجے ہوں گے۔ سعی فی الارض لیفسد فیہا، زمین میں فساد مچائیں گے، قتل و غارت ہوگی، خون خرابے ہوں گے۔ ہم کبھی ذمہ دار کسی کو ٹھہراتے ہیں، کبھی کسی کو ٹھہراتے ہیں۔
کبھی سندھی ذمہ دار بنائے جاتے ہیں، کبھی بھارت کے ایجنٹ ہیں، کبھی ہم ہیں، کبھی تم ہیں، کبھی وہ ہیں، کبھی یہ ہیں، ایک دوسرے پر تہمتیں لگتے ہیں۔ بھئی ہمیں تہمتوں سے غرض نہیں، ہمیں تو قرآن مجید پہ توجہ کرنی ہے، قرآن کا فرمان حق ہے۔ فرمایا نہ دیکھو کہ قتل و غارت کون کر رہا ہے، بات یہ ہے کہ تم نے ان لوگوں پر اعتماد کر لیا جو اللہ کی نگاہ میں اعتماد کے لائق نہ تھے۔ اور قرآن نے کہا صاف الارض لیفسد فیہا، وہ زمین میں ان کی وجہ سے فساد ہوگا، قتل و غارت ہوگا، لوٹ مار ہوگی۔ ویہلک الحرث، اور کھیتی باڑی برباد ہوگی، یعنی ذرائع پیداوار، کھیتیاں باڑیاں فصلیں برباد ہوں گی، پیداوار قوم کی کم ہوگی، ملک پر معاشی اور اقتصادی بحران آئے گا، ملک کے خزانے خالی ہوں گے۔ والنسل، اور اگلی نسلیں تباہ ہوں گی، والنسل، اور اگلی نسلیں تباہ ہوں گی۔ بولیے کون سی بات ہے جو قرآن نے کی اور ان تینوں میں سے کوئی ایک پوری نہیں ہو رہی؟ کیا زمین پر فساد نہیں مچا ہوا؟ عزتیں محفوظ نہیں، جانیں محفوظ نہیں، مال و دولت محفوظ نہیں، تجارت محفوظ نہیں، خون محفوظ نہیں، ذرائع پیداوار، معیشت، اقتصادی خزانے خالی، قوم روتی۔ والنسل، اور نسلیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ یہ نوجوان نسل ہے، کھلے بندوں بھرتی ہو رہی ہے ڈاکوؤں کی، مختلف گریڈوں میں، بے روزگاری سے تنگ، جان مال سے تنگ، حالات سے تنگ، کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی ڈاکو بن رہا ہے، کوئی چور بن رہا ہے، کوئی سمگلنگ کی طرف جا رہا ہے، کوئی ہیروئن کی طرف جا رہا ہے، کوئی نشہ کر رہا ہے، کوئی قبضے گروپ بن رہا ہے، کوئی عورتوں کے پرس چھین رہا ہے، کوئی حملے ہو رہے ہیں گھروں پر، اور جب کیس نکلتے ہیں جوان نکلتے ہیں۔ اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ جب کوئی نکلتا ہے تو کیا بے چینی جوانوں کو قرآن مجید نے فرمایا تھا ان نسل، نسلوں کو، جوان نسلوں کو تباہ کر دیں گے۔ واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ فساد کو اور فساد والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ایسے لوگوں کو نصیحت کی جائے، ایسے لوگوں کو نصیحت کی جائے، ان کو تبلیغ کی جائے، شاید نصیحت اور تبلیغ سے وہ حق کی بات مان لیں۔ قرآن کہتا ہے آیت نمبر 206، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، لوگوں یہ لوگ جو دھوکہ دے رہے اور دنیا دار متکبر ہیں اور ظالم ہیں، قرآن مجید نے فرمایا اللہ پاک کی نصیحت ہے، یاد رکھو اگر تم انہیں نصیحت کرنا چاہو گے، اتق اللہ، اور انہیں یہ کہ اللہ کا خوف دلانا چاہو اور انہیں کہو کہ اللہ سے ڈرو، پرہیزگار بن جاؤ، نیکی کرو، برائی چھوڑ دو، اگر تم انہیں اللہ کا تقوی اس کی نصیحت کرو تو قرآن مجید نے کہا وہ کیا کریں گے؟ اخذت العزت بالاسم، وہ نصیحت قبول نہیں کریں گے، تمہاری نصیحت سے ان کا تکبر انہیں اور سرکش کر دے گا۔ اخذت العزت بالاسم، ان کا تکبر نصیحت کے نتیجے میں اور سرکش کر دے گا اور نافرمان کر دے گا، اور وہ کہیں گے بڑے آئے نصیحت کرنے والے، بیٹھے رہو، مسجدوں میں جاؤ اپنا کام کرو، ممبروں میں جاؤ اپنا کام کرو، اپنے واز کرو، درس دو، تبلیغیں کرو، تمہاری نصیحتوں سے ہم رہے۔ اخذت العزت بالاسم، اللہ کا خوف دلانے والوں کو کوڑا جواب دیں گے اور ان کا تکبر اور غرور انہیں اور سرکش و نافرمان کر دے گا اور اکڑ جائیں گے۔ فرمایا بھولے لوگوں سمجھو ان لوگوں پر نصیحت کام نہیں کرتی، ان لوگوں کو تبلیغ کام نہیں کرتی۔ فحسبہ جہنم ولبئس المہاد، اور جو متکبر ہو گیا اور جس نے اللہ کی دین کی بات ماننے سے انکار کر دیا اس کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ آگے قرآن مجید کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، آیت نمبر 207، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اب محبت کی بات کر دی اور فرمایا کہ جہاں متکبر لوگ رہتے ہیں اس دنیا میں اور سرکش ہیں اور نافرمان ہیں اور اللہ کا نام سن کر اور نصیحت کی نام سن کر چڑھتے ہیں، جھکتے نہیں بلکہ اکڑتے ہیں اور زمین پہ فساد پھیلاتے ہیں،
اور خونریزی کرتے ہیں اور قوموں کو دین سے برگشتہ کر کے فتنہ پھیلاتے ہیں. فرمایا جہاں ایسے لوگ ہیں وہاں اب قرآن کہہ رہا ہے کچھ اور قسم کے لوگ بھی بستے ہیں, وہاں کچھ اور دوسری قسم کے لوگ بھی بستے ہیں. مولا وہ کون ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ایسے لوگ بھی ہیں, کم صحیح مگر ہیں, کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر جنہوں نے اپنے نفس اور اپنی جانیں بیچ ڈالی. جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جانیں, بولیے نا, بیچ ڈالی. جنہوں نے اپنے نفس اللہ کی محبت میں بیچ ڈالے ہیں, اپنی زندگیاں اللہ کی محبت میں بیچ ڈالی ہیں, اپنے تن من دھن کا اللہ کی محبت میں سودا کر دیا ہے. فرمایا ایسے لوگ بھی بستے ہیں. اب ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی محبت میں اپنی زندگیاں بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ کی محبت میں جنہوں نے اپنی جانوں کا سودا کر دیا ہے, اس پر حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی کشف المعجوب کے حوالے سے دو پیار بھری باتیں اور سنانے کو جی کرتا. ایسے بھی ہیں. اب وہ کون ہے؟ داتا صاحب فرماتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی جانیں اللہ کی محبت میں بیچ ڈالتے. فرماتے ہیں کہ دریائے دجلہ کے کنارے ایک محل تھا. اس محل کے دروازے پر محل کا مالک مالدار شخص جو مالک تھا وہ بیٹھا اور اس کے سامنے اس کی کنیز باندھی بیٹھی, وہ اس کو نغمہ سنا رہی تھی. ہر کوئی نغمہ اپنے اپنے حال اور ذوق کے مطابق سنتا ہے. اپنی کنیز سے بیٹھا نغمہ سن رہا ہے. جو داتا صاحب فرماتے ہیں وہ اس مصرے پر پہنچی, اس مصرے پر فی سبیل اللہ ودن کان منی لک اقبل, کہ اے میرے محبوب میری دوستی تیرے ساتھ فی سبیل اللہ ہے, میری دوستی تیرے ساتھ اللہ کے لیے, فی سبیل اللہ دوستی ہے جو میں نے تمہیں دے رکھی ہے. اب میری آرزو یہ ہے کہ میری دوستی کا مجھ سے بدلہ کر لے, یعنی میری دوستی مجھے دے دے اور دوستی کے عوض مجھے لے لے. دوستی مجھے دے دے, ہائے ہائے ہائے, اور دوستی کے عوض مجھے لے لے. داتا صاحب فرماتے ہیں جب اس مصرے پر پہنچی تو فرماتے ایک جوان خستہ حال محل کے نیچے کھڑا گزر رہا تھا. جب یہ مصرع اس کے کان تک پہنچا وہ محبوب حقیقی کے لیے روتا پھرتا تھا. وہ محبوب حقیقی کے لیے اللہ کی محبت میں روتا پھرتا تھا. جب مصرع اس کے کان میں پہنچا کہ میری دوستی لے لے اور اس دوستی اب مجھے واپس کر دے اور دوستی کے عوض مجھے لے لے. وہ اللہ کی محبت کا متلاشی, عشق الہی میں مارا مارا پھرنے والا جوان. یہ سب باتیں حضور داتا صاحب نے کئی باتیں جوانوں کے حوالے سے لکھی. جوانوں, کبھی تو وہ دن بھی آئے گا زندگی میں جب یہ جو آگیں جل رہی ہیں ان کی کچھ چنگاریاں آپ کے سینے میں بھی بھڑک اٹھیں گی اور جوانیوں کے رخ بدل جائیں گے. اور آپ کی جوانیوں کے حال اگر بدل گئے تو شاید آپ کے صدقے ہمارے بھی دوزخ سے بچنے کا کوئی سامان بن جائے, ہم بھی شاید دوزخ سے بچ نکلیں. اور تو کچھ پلے نہ ہوگا سوائے اس کے کہ کچھ جوانوں کی جوانیاں اگر بدل گئیں وہی پیش کریں گے مولا, اور تو کچھ نہیں. مگر ٹوٹی پھوٹی محنت کی تھی, ان جوانوں کا حال دیکھ لیں. وہ جوان عشق الہی میں مارا مارا پھرتا. اس مصرے پر جو پہنچی آواز اور مصرع اس کے کان میں پہنچا کہ میرے محبوب اب میری دوستی مجھے دے دے اور دوستی کے عوض مجھے لے لے. وہ تڑپ اٹھا. اس جوان نے کہا اے نغمہ پڑھنے والے, خدا کے لیے
یہ شعر مجھے پھر سنا دے. میری زندگی کا ایک آدھ سانس باقی رہ گیا ہے, شاید اسی شعر پہ محبوب لے لے. ہائے ہائے ہائے, ایک آدھ سانس باقی رہ گیا, زندگی بیت گئی ہے تیرے فراق میں, زندگی بیت گئی ہے تیرے ہجر میں, تجھے تلاش کرتے کرتے, تجھے صدائیں دیتے دیتے, تیرے ملنے کی آرزو کرتے کرتے, اور تیرے عشق اور محبت کی آگ میں جلتے جلتے بھڑکتے بھڑکتے زندگی بیتنے کو ہے, ایک آدھ سانس رہ گیا ہے. یہ مصرع پھر سنا دے, شاید وہی سانس جو رہ گیا ہے اس مصرے پر نکل جائے. داتا صاحب فرماتے ہیں اس کنیز نے مصرع پھر پڑھا کہ میرے محبوب میری دوستی مجھے دے دے اور دوستی کے عوض مجھے لے لے. داتا صاحب فرماتے ہیں یہ مصرع سن کر اس جوان کی چیخ نکلی, تڑپا اور وہی اس کی جان نکل گئی, اس کی روح پرواز کر گئی. اس کے تڑپتے ہوئے, اس عاشق کے تڑپتے ہوئے لاشے کو دیکھ کر نغمہ بند ہو گیا. محل کا مالک نیچے اتر آیا, بصرہ والوں نے اس کا جنازہ بھرا, اور اس عاشق کا حال دیکھ کر محل نے اپنا, مالک نے اپنا محل اللہ کی راہ میں وقف کر دیا, اپنے غلام آزاد کر دیے, کنیزیں آزاد کر دی, اور کہا لوگو اس عاشق کا حال دیکھ کر گواہ ہو جاؤ, میں نے بھی سب کچھ مولا کی راہ میں دے دیا. اور اس کے بعد پھر مولا کے عشق کی راہ میں چل پڑا, عشق کی راہ میں چل پڑا. دوستی مجھے دے دے اور اس دوستی کے عوض مجھے لے لے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. فرمایا ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی محبت میں, جنہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی, اپنے نفس بیچ ڈالے, اللہ سے سودا کر لیا, محبت کا سودا کر لیا ہے. کبھی تو ہمارے سودے بھی توڑ چڑھیں گے, کبھی تو ہمارے سودے بھی توڑ چڑھیں گے. مولا ہمارے سودے تو اس قابل نہیں, ہماری جانیں بھی اس قابل نہیں, مگر کبھی تو کرم کر دے گا. تیرے دروازے پر جو آئے بیٹھے, پھر حضور داتا صاحب فرماتے ہیں میں خود گھومتا پھرتا تھا. داتا صاحب فرماتے ہیں میں خود آذربائیجان کے پہاڑوں میں گھومتا پھرتا تھا. اے عاشق, عشق تجھے کہاں پھر آتا رہا. آذربائیجان کے پہاڑوں میں, جنگلوں میں گھومتا پھرتا تھا. داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے ایک درویش کو دیکھا, خود دیکھا, اپنا مشاہدہ بیان کرتے. آذربائیجان کے پہاڑوں میں ایک درویش کو دیکھا. فرماتے ہیں وہ درویش پہاڑوں میں پھر رہا ہے, پریشان ہے, متفکر ہے, اور یوں لگتا ہے جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہے, جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہے. اور داتا صاحب فرماتے ہیں زاروں قطار روتا پھر رہا, زاروں قطار روتا پھر رہا, اور ساتھ روتا ہے, ساتھ یہ کلام پڑھتا ہے, یہ کلام پڑھتا ہے. واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. مجھے پڑھنا تو نہیں آتا, بس یہ دیوانگی ہے, معاف کر دیں. واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت من قلبی ووسواسی. خدا کی قسم, اس عاشق نے کہا خدا کی قسم مولا کوئی ایسا دن اور ایسی رات میری زندگی میں نہیں آئی, کوئی ایسا دن اور ایسی رات میری زندگی میں نہیں آئی جس دن اور جس رات میں مجھے تیری دھن نہ لگی رہی ہو. ہر دن تیری دھن میں بیت گیا اور ہر رات تیری دھن میں بیت گئی.
ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين أجلاسي. اور فرمایا کہ میں کبھی کسی ایسی مجلس میں نہیں بیٹھا، کبھی ایسی مجلس میں اور محفل میں نہیں بیٹھا جن ہم نشینوں کے پاس بھی بیٹھا ہوں، سوائے تیری بات کے اور کوئی بات نہیں کی، سوائے تیری بات کے اور کوئی بات نہیں کی. ولا ذکرت محزونا ولا رتبا الا وحبك مقرون بانفاسی. میں غم کی حالت میں تھا یا خوشی کی حالت میں تھا، غم میں تھا یا خوشی میں تھا، جس حال میں بھی تھا تجھے ہی یاد کرتا رہا، اور میرے جسم سے جو جو سانس بھی نکلا ہر سانس میں تیری یاد گھلی ہوئی تھی، ہر سانس میں تیری یاد تھی، اور میرے ہر سانس میں تو موجود رہا. ولا هممت بشرب الماء من عطش الا رأيت خيالا منك في الكاس. اور فرمایا کہ میرے محبوب مجھے جب بھی پیاس لگی، جب بھی پیاس لگی اور میں نے پانی بھر کے پیالہ پیا، جب بھی پیاس لگی اور پانی کا پیالہ پیا، فرمایا محبوب تیری قسم کبھی ایسا وقت نہ آیا کہ پیالے کو منہ سے لگایا ہو اور اس میں تیری تصویر دکھائی نہ دی. جب پانی کا پیالہ منہ سے لگایا تیری تصویر دکھائی دی. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. اور فرمایا فلو قدرت على الإيتان لزرتكم سحبا على الوجه او مشيا على الراس. اور آخر میں کہا کہ اے میرے محبوب اگر مجھ میں طاقت ہوتی اور میں قادر ہوتا تو سر کے بل تیری زیارت کو آ جاتا، اور سر کے بل آتا اور اپنا چہرہ تیرے راستے میں رگڑتا ہوا آتا، مگر کیا کروں تیرے پاس پہنچنے کی ہمت نہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ بس جب یہ شعر اس کی زبان سے نکلا، فرماتے میں سامنے کھڑا تھا، میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس عاشق کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا اور ایک پہاڑ ایک پتھر کے سہارے جا گرا. ٹیک لگائی اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو اس عاشق کی روح پرواز کر چکی تھی. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس پر آخری بات پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے نفس اور اپنی جانیں ہماری رضا میں ہمارے ہاتھ بیچ دیے، اور بس اللہ ان پر بڑی رافت اور رحمت فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. یہ حکم فرما کر اب حکم دیا جا رہا ایمان والو اگر کلمہ پڑھا ہے تو پھر پورے اسلام میں داخل ہو جا. یہ کیا بات ہوئی؟ تھوڑا سا مان لیا بقیہ چھوڑ دیا. اگر کلمہ پڑھا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پھر اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، میرے جتنے حکم آئے ہیں سارے مان لو، اور اگر میں آسان حکم دوں تو عمل کرو، اور اگر تم سے جان مانگوں تو پیچھے ہٹ جاؤ. یہ مزے کی بات نہ ہوئی. نہیں، پھر اگر مسلمان ہوئے ہو تو پورے بیچ ڈالو، اپنے آپ کو میرے ہاتھوں بیچ ڈالو، اسلام کے دائرے میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لو اور پورے میرے بن جاؤ، میری رضا کے لیے بک جاؤ، میری محبت میں فروخت ہو جاؤ، اپنا کچھ بھی نہ چھوڑو، بس دیکھنے میں تم اپنے نظر آؤ، حقیقت میں تم میرے بن جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے رستوں پر چلنا چھوڑ دو، شیطان کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دو، میری راہ میں جہاد کرو، میرے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دو،
تن من دھن لٹا دو، بک جاؤ میرے لیے، میرے دین کے لیے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالے گا۔ کبھی یہ وسوسہ ڈالے گا جہاد پر نہ جانا، جان نہ دینا، تن من دھن دین کے لیے نہ لٹانا، پیچھے تمہاری بیوی بیوہ رہ جائے گی، اولاد یتیم ہو جائے گی، تمہارے بچوں کا کیا بنے گا، بیوہ کا کیا ہوگا، گھر بار کا کیا ہوگا۔ فرمایا شیطان میری راہ میں آنے کے لیے روکے گا، میری راہ میں جان دینے کے لیے روکے گا، میری راہ میں مال دینے کے لیے روکے گا، وسوسے ڈالے گا۔ فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، میں تمہارا دوست ہوں، شیطان کی نہ ماننا، میری بات مان لینا، اس کے وسوسوں میں نہ آنا۔ مجھ سے سودا کر لیا ہے ایمان والا تو پھر میرے لیے بک جانا، تم میرے بن کے دکھا دو، بقیہ سب کچھ بھول جاؤ، مجھ پر چھوڑ دو، تم میری راہ میں آ جاؤ، باقی کام میں سنبھال لوں گا۔ اللہ پاک ہمیں بندہ مومن کی وہ زندگی عطا فرما دے جس زندگی کو اللہ پاک نے اپنی ذات کے ساتھ سودا قرار دے دیا ہے، اور دنیا و آخرت میں اپنی نعمتوں کے ساتھ ہمیں ہمکنار کرے۔ اب نماز کے بعد دعا سے پہلے وما علینا الا البلاغ۔